والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون۔ بے شک تقوی داروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو جرائم پیشہ لوگوں جیسا کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 36 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہاں پہ یہ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں اور کافروں کے عذاب کا ذکر کیا، اس سے گزشتہ درس مبارک میں، اور یہاں سے نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور صاحب تقوی لوگ جو ہیں ان کے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا کے اندر یہ ایک نظام ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ عرب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادہا، کہ چیزیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ جو ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں۔ اگر روشنی کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اندھیرے کے بعد ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو کسی کی جہالت کو دیکھ کر آپ کو اس کے صاحب علم ہونے کا اندازہ اور اس کی اہمیت ہوگی کہ جاہل آدمی یہ کرتا ہے اور صاحب علم یہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کا کسی کا اندازہ لگانا ہے تو گمراہی کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہدایت کیا ہے۔ گویا اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے وہ متضاد چیزوں سے اس کا آپ اندازہ کرتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انداز یہاں پہ اپنایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا ذکر کیا، ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین اور پرہیزگاروں کا اور ان کے انعامات کا ذکر کیا، اور ارشاد ہوا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے حضور متقی بن گئے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑی نعمتوں والے باغات ہیں۔ جنات یہ جنت کی جمع ہے، کئی باغ، اور نعیم کا معنی ہے نعمتوں والے، کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تقوی کے ساتھ مختص کر لیا، تقوی ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، تو تقوی کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات سے رخصت ہونے کے بعد جب وہ وہاں اس زمانے میں پہنچیں گے جسے آخرت کہا جاتا ہے، آخرت کا معنی ہی دوسرا ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں موجود ہیں، یہ پہلا ہمارا وقت ہے، اور آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی دوسری چیز۔ جو بعد میں آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہماری اخروی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس اخروی زندگی میں تمہیں ہم بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ متقین کے لیے جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ آخرت میں کیا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں ظاہری طور پر جیسے کافر، اس آیت مبارکہ کے نزول کے حوالہ سے حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم انعام والے ہیں، ہم نعمتوں والے ہیں اور ہم صاحب ایمان ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس دنیا کی ظاہری جو زیب و زینت ہے، آرائش ہے، مال و زر ہے، وہ تمہارے پاس زیادہ ہے، لیکن دنیا کی یہ ساری جو نعمتیں ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑا عارضی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کا وجود بڑا عارضی ہے۔ میں نے تقوی والوں کو وہ انعام دیا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے ان العیش عیش الآخرہ، کہ لوگوں دنیا کی زندگی اور عیش کچھ نہیں ہے۔ ان العیش عیش الآخرہ، عیش وہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔
اصل آخرت والا جو عیش ہے اللہ کے ہاں وہ اصل چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان اوکھی سوکھی دکھی سکھی جیسی بھی زندگی ہوتی ہے وہ انسان گزار لیتا ہے، اور ظاہر ہے اچھے دن ہوتے ہیں تو برے دن کی امید بھی ہوتی ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، برے دن ہوتے ہیں تو ایک دن برے دنوں کی جو تاریکی ہے اور شام ہے وہ چھٹ جاتی ہے اور دن بھی آ جاتا ہے۔ یہ نظام زندگی ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن آخرت والا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ایک پھر فیصلہ فرما دیا، ابدی فیصلہ جنت یا دوزخ کا، پھر وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے ہماری نگاہ میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے اور جس کو ہم سب سے زیادہ سمجھیں وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی۔ اور یہ ساری جو ہم انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تقویٰ کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے کم از کم آخرت میں عطا فرمائے۔ آگے شاید فرمایا گیا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال کافروں کا ایک گمان یہ تھا، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی دنیا میں مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سارے برابر ہو جائیں گے، تو کیا فرق رہا مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسلمان دنیا میں اسلام لا کر رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے حالات برے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم لوگ کافر جو ہیں یہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، اور ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذم باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اور مسلمان برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرائم پیشہ لوگ اور تقوی والے لوگ کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو اور جرائم پیشہ کو بالکل واضح فرما دے گا۔ پیچھے آپ اس کی تفسیر سننا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن میں فرمایا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج قیامت کا دن ہے، آج تم الگ ہو جاؤ ایمان والوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجرموں کو سب کے سامنے الگ کرے گا اور سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ اس پر بہت ساری آیات پیچھے درس میں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیسے رسوا کرے گا، اور جو متقین ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یہ آگے اس کا درس انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامیابی ہی عطا فرما رکھے۔ باغات ہوں گے انگور کے، باغات ہوں گے کھجور کے، باغات ہوں گے کئی قسم کے۔ یہ ساری آیات جو ہیں آگے انشاءاللہ ہم جب جائیں گے اس پارے میں تو وہاں اس کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آگے فرمایا گیا ما لکم، اے کافرو تمہیں کیا ہو گیا؟ اے کافرو تم کس غلط فہمی میں چلے گئے، تم کس غلط گمان میں چلے گئے کہ تم برابر ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کو اپنے بڑے انعام سے نوازا ہے۔ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگا رہے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں اس روز ہو جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے گا۔ اس کے بعد ایک کتاب کے حوالہ سے اس کی وضاحت ہے، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مجرمین نہیں بلکہ مسلمین کی سب میں ہمیشہ شامل رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔